الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية المہدویہ امام زمانہ پہ صلوات پڑھیں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صلوات اپنے اور تمام مرحومین کے تمام گناہوں کی معافی کے لیے تمام گناہوں کی بخشش کے لیے چہاردہ انوار مقدسہ پر خلوص دل کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہ جتنے بھی مریض ہیں بیماری کی دو قسمیں ہیں مریضی کی دو قسمیں ہیں ایک انسان کا جسم مریض ہوتا ہے ایک انسان کی روح مریض ہوتی ہے جسم کی بیماریاں کم ہیں روح کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں اپنی اور تمام مومنین مومنات کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا کے لیے غیرت کے مریض سید سجاد علیہ السلام کی ذات پر خلوص دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد ایک مرتبہ اس معظمہ پر اس مخدرہ پر اس بطول بی بی پر اس رسول کے جگر کے ٹکڑے پر اس ذات پر جس کا پیغمبر ہمیشہ کھڑے ہو کر احترام کیا کرتے تھے اس بی بی پر
جس کے لیے کہا گیا حوراء الانسیہ، انسانوں میں حور۔ انسانوں کے اندر اگر کوئی حور ہے تو فقط اور فقط جناب زہرا ہے، حوراء الانسیہ۔ اس بی بی پر جس کے لیے کہا گیا الفاطمہ تو ام ابیہا، اس زہرا پر جس کو محدثہ کہا گیا، محدثہ اس کو کہتے ہیں جو ملائکہ سے ڈائریکٹ باتیں کرے۔ اس عظیم بی بی پر، حسین کی ماں پر ایک مرتبہ اگر تکلیف نہ سمجھے تو آنکھیں بند کر کے صلوات پڑھیں۔ اللہ ایک صلوات اس عزم کے ساتھ پڑھیں گے کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ صاحبان ذکر جہاں جہاں پر ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان ازواج کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے کہ وہ یہاں تشریف فرمائے، ایک مرتبہ عقیدت، ارادت اور خلوص کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ایک دفعہ اپنے مولا و آقا امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف اس پاک امام کے نورانی ظہور میں تعجیل کے لیے، وہ امام جس کی وجہ سے کائنات کی سانسیں باقی ہیں، وہ امام جس کو صاحب الزمان کہا گیا ہے، صاحب الزمان کہا گیا ہے، ولی العصر کہا گیا ہے۔ صاحب الزمان کا معنی ہے زمانہ جس کے کنٹرول میں ہو، جو زمانے کا مالک ہو اس کو صاحب الزمان کہا جاتا ہے۔ اتنے عظیم امام کے نوکر بننے کے لیے، اتنے عظیم امام کے خادم بننے کے لیے، اتنے عظیم امام کو نیک عمل کر کے اس کا دل راضی کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھنے گفتگو ہماری دین اسلام اور محمد و آل محمد۔ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین فقط اور فقط اسلام ہے۔ اللہ نے جس کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ خدا اس لیے اس دین کو پسند کر رہا ہے کہ اس دین میں علی جیسے امام کی ولایت ہے اور چہاردہ انوار مقدسہ کی ولایت ہے۔ یہ ولایت دین کی روح ہے۔ اگر اس کو نکالیں گے تو کل بھی عرض کیا تھا، بس میں آگے چلوں گا، ڈھانچہ بچ جائے گا، شکل باقی رہ جائے گی، اس کے اندر روح نہیں ہوگی، جان نہیں ہوگی۔ یہ چہاردہ کی ولایت اس روح کی جان ہے۔ اگر آپ نے اس دین کو نہ پہچانا، یہ جو دین ہے، پھر دوسری آیت میں خدا نے اس طرح ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے گا۔ کل عرض کیا تھا دین ایک ہی ہے۔ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کو چھوڑ کر یہ اسلام کوئی اور دین اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم کبھی اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ دین ایک ہی ہے جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اسلام ایک ہی ہے جسے اللہ اپنی بارگاہ میں
قبول کرے گا، باقی جتنے ادیان ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اسلام کی حقیقی شکل قبول ہوگی، باقی اسلام کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ باقی دینوں کے مطابق کیے ہوئے اعمال قبول نہیں ہوں گے، باقی اسلام کی شکلوں کے مطابق کیے ہوئے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ مگر یہ ایک مسئلہ ہے، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ کہ اگر کسی تک دین نہیں پہنچا یا وہ دین تک نہیں پہنچ سکا، دین کی حقیقت تک، واقعی دین تک، صحیح دین تک، اس کا مسئلہ جدا کیا گیا ہے، باقی کسی کا اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے انسان کی کہ انسان اس حقیقی دین کو تلاش کرے، اس حقیقی اسلام کو تلاش کرے۔ اس لیے کہ رسالت مآب نبی کریم کے بعد جو اصل دین تھا اس کی شکلیں تبدیل ہو گئی زمانے کی وجہ سے، لہذا ہر انسان پہ واجب ہے، ہر انسان پہ فرض ہے، کوشش کرے صحیح دین کو تلاش کرے۔ ایک صلوات پڑھے، میں شروع کروں آگے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، کل جہاں پہنچے تھے، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ فرمایا اے رسول، اللہ نے پیغمبر کو ساری زندگی میں 2 مرتبہ رسول کہا ہے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں یا ایھا الرسول کہا ہے، اور ایک مرتبہ یا ایھا الرسول بلغ کی سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول کہا ہے۔ آیہ مائدہ میں جو 41 آیا ہے، 41 نمبر آیا ہے، اس میں کہا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين كفروا الذين يسارعون في الكفر۔ اے میرے رسول اب غمگین نہ ہو، لا يحزنك، آپ کو غمگین نہ کرے، کیا؟ وہ لوگ جو کفر کی طرف جلدی کر رہے ہیں۔ اور آیت کے اگلے لفظ سے اپنے منہ سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یقولون بافواہہم، یقولون آمنا، ہم ایمان لائے، کس سے ایمان لائے؟ منہ سے ایمان لائے، دل ان کے ایمان نہیں لائے۔ میں چونکہ اس کو لمبا نہ کروں، یہ پتہ چل رہا ہے یہ رسول بھی جو اللہ نے کہا ہے یہ بھی غدیر کے ماحول کی بات نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ساری زندگی میں نہیں کہا، مائدہ کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں کہا اے رسول آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں یسارعون فی الکفر، جو کفر کی طرف جلدی کر رہے ہیں، کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر سختی نہ کروں تو ایک اور جملہ میرے ذہن میں آگے عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ قرآن میں آواز آئی ایک جگہ پہ الیوم یئس الذین کفروا، یہ سورہ مائدہ ہے، اور یہ اس آیت کا جو موقع اور محل ہے، تھوڑی توجہ کریں گے، مجھے کل بھی کہا گیا تھا کہ آپ اردو سادہ استعمال کیا کریں۔ اس آیت کا جو ماحول ہے یہ بھی غدیر ہے، ابھی جو پڑھ رہا ہوں الیوم، کیسے پتا چلا؟ ایک اشارہ کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اکمل کر دیا۔ یہ آج، یہ کون سا آج ہے؟ یہ آج غدیر کا آج ہے، ایسے ہی ہے نا، غدیر کا آج ہے۔ یہاں الیوم کا توجہ فرمائیں گے، غدیر کا آج ہے، وہاں ہی فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، ادھر بھی الیوم کا آج۔ کیا ترجمہ ہے؟ میرے رسول آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، الیوم یئس کفر، آج کے دن کافر
مایوس ہو گئے۔ میں تو اب زیادہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ اپنے حبیب کو اس ماحول میں کہہ رہا ہے، غدیر کے ماحول میں کہہ رہا ہے، آج کافر مایوس ہو گئے ہیں۔ میں ایک جملہ اور کہوں تاکہ بات تھوڑی سی کھول کے سمجھ آ جائے اشاروں میں۔ یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میں اب تیسرا جملہ کہہ رہا ہوں، غور کریں گے تو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ فرمایا ہے رسول تجھے کافر غمگین نہ کریں، جو لوگ کفر کی طرف جلدی جا رہے ہیں ان سے آپ غم نہ کھائیں، یہاں پر کہا۔ دوسری جگہ کہا الیوم یئس الذین کفروا، میرے رسول آج کافر مایوس ہو گئے ہیں۔ تیسری جگہ آیا میں کہا یا ایھا الرسول بلغ، آیا ولایت کا آخری حصہ، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ سورہ مائدہ کی آیا ولایت کا آخری حصہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اس اعلان کو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ ما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ اگر بولیں تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت کب کی ہے؟ یہ 18 ذی الحج کی ہے، اس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ 18 ذی الحج کو غدیر کے میدان میں پیغمبر کھڑے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے، وہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، اللہ غدیر میں کیا کہہ رہا ہے اپنے رسول کو؟ فرمایا رسول اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ اعلان کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج آپ اعلان کریں، اور ساتھ کیا کہا؟ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں اب کیا کہوں اس سے زیادہ؟ غدیر کے میدان میں خدا کہہ رہا ہے، اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پتا لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے رسول غم نہ کریں، ہم آپ کے محافظ ہیں، ہم آپ کو محفوظ کریں گے، ہم آپ کو بچائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے جس جملے کی تکلیف دی ہے وہ ابھی آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہنا چاہتا تھا یہ کون سے لوگ تھے جن سے اللہ کے رسول کو محفوظ کیا جا رہا ہے؟ شر سے مطلب ہے شرارت کریں گے، شرارت کریں گے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہم موجود ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں، ہم موجود ہیں۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پھر 18 ذی الحج کی آیت کے آخری ٹکڑے میں خدا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میرے رسول اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا۔ اب یہ غدیر کے ماحول میں کفر 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 کی باتیں ہو رہی ہیں، 3 مرتبہ کفر کے جملے آئے ہیں۔ جو فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بس تھوڑا غور فرمائیں گے، میں اسی آیت پہ چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ، دوسری مرتبہ خدا نے اپنے رسول کو غدیر میں رسول کہا، اس کے علاوہ کبھی رسول نہیں کہا۔ رسول کا معنی یہ ہوتا ہے مرادی معنی، جو ایک پیغام لے کر آئے اور لوگوں تک ارسال کر دے، لوگوں تک پہنچا دے۔ اس سے پہلے کبھی رسول کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ رسول تو پہلے بھی اللہ سے پیغام لے کے آتے تھے، سارا دین پیغام ہے اللہ کا، لیکن رسول نہیں کہا۔ نبی کہا ہے، یاسین کہا ہے، مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے، سارا کچھ کہا ہے، لیکن رسول نہیں کہا۔
رسول فقط غدیر کے میدان میں 18 ذی الحج کو رسول کہا، اور دوسری آیت جو آپ کی خدمت میں پڑھی وہاں رسول کہا، اور اگلی بات میں ایک لطف ہے، یا ایھا رسول بلغ، کیا فرمایا؟ تبلیغ کیجئے۔ کیا کیجئے؟ تبلیغ کیجئے۔ اگر آپ خاموشی سے بھی سنیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، تبلیغ کیجئے، تبلیغ کیجئے۔ پیغمبر نے ساری زندگی جو دین کا کام کیا، اللہ نے اس کو تبلیغ نہیں کہا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا وہ تبلیغ نہیں تھی؟ میں کہوں گا کیوں نہیں، وہ تبلیغ تھی۔ میں نے تو نہیں کہا وہ تبلیغ نہیں تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے رسول کو دین جتنا بھی رسول نے لوگوں تک پہنچایا، اس سے پہلے کہیں یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کیجئے۔ مثلا نماز کے لیے نہیں کہا کہ تبلیغ کیجئے، حکم تو دیا نماز لوگوں کو پہنچائیں، اور پیغمبر نے پہنچائی، روزہ پہنچایا، سارا دین سکھایا، لیکن یہ نہیں کہا تبلیغ کیجئے۔ کیا پتا چلا تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ رسول کی ذات کو اللہ کہہ رہا ہے ولایت کی تبلیغ کیجئے۔ دین کے لیے کہا دین پہنچا دیجئے، سارے کا سارا دین لوگوں تک پہنچ گیا۔ کہیں نہیں کہا رسول نماز کی تبلیغ کیجئے، روزے کی تبلیغ کیجئے، نہیں کہا۔ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، فقط یہاں کہا، پہلی مرتبہ کہا تبلیغ کیجئے۔ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کا رسول فقط غدیر کے میدان میں مبلغ تھا؟ مبلغ تو ہر جگہ تھا۔ مبلغ کیسے؟ تبلیغ کرنے والے تھے۔ اللہ کا رسول ہر جگہ پہ مبلغ تھا۔ توجہ فرمائیں گے، جب نماز دے رہا تھا لوگوں کو تو بھی مبلغ تھا، جب روزہ دے رہا تھا تو بھی مبلغ تھا، حج دے رہا تھا تو بھی مبلغ تھا۔ جس بھی مقام پہ اللہ کے رسول تھے مبلغ تھے، لیکن اللہ نے ان کو مبلغ نہیں کہا۔ جو فرما رہے ہیں نا مبلغ تھے، میں دلیل دوں کیسے مبلغ تھے۔ قرآن کی وہ آیت کہہ رہی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ رسول فرما رہے ہیں میں سب سے بڑا مبلغ ہوں۔ کب رسول اللہ مبلغ ہے؟ کہا میں ہر وقت مبلغ ہوں، جب سے آیا ہوں مبلغ ہوں۔ دین دے رہا تھا لوگوں کو، ایک ایک توجہ فرما رہے ہیں نا، ایک ایک قدم پر مبلغ ہوں، مبلغ ہوں، مبلغ ہوں، مبلغ ہوں۔ یا رسول اللہ مبلغ ہیں، لیکن اللہ نے بھی کبھی آپ کو مبلغ کہا ہے؟ اب آدھائی اللہ نے مجھے فقط غدیر کے میدان میں کہا یا رسول بلغ، رسول بھی وہاں ہی کہا اور بلغ بھی وہاں ہی کہا۔ بلغ کا مطلب ہے آپ مبلغ بن جائیں، تبلیغ کیجئے۔ تو پتہ چلا تبلیغ کا لفظ صرف ولایت کے لیے آیا ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ کہا آپ تبلیغ کیجئے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف پہ آپ پہ نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کیجئے۔ اور فرمایا اگر تم نے اس کی تبلیغ نہ کی تو گویا تم نے کوئی دین کا کام نہیں کیا ہے۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک خدا کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیغمبر نے کیا تبلیغ کی؟ ہے توجہ؟ پیغمبر نے کیا تبلیغ کی؟ پیغمبر نے 18 ذی الحج کو جو تبلیغ کی وہ تمام مسلمانوں کے پاس وہ خطبہ محفوظ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس پہ کام نہیں کیا جاتا، ورنہ سب کے پاس موجود ہے۔ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا، ایسے ہی نا کہ ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا۔ توجہ فرمائیں کہ تو میں گفتگو کروں گا۔ کتنا بڑا تھا؟ تقریباً کم از کم 30 صفحے ہیں کتاب کے اس خطبے۔ اگر اس کے 30 صفحے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیغمبر نے تبلیغ کا غدیر میں حق ادا کیا ہے۔ آپ اور میں ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، الا من کنت مولا فہذا علی مولا، الا من کنت مولا فہذا علی مولا۔
فعلی مولا. یہ 30 صفوں کا خطبہ ہے. یہ اس خطبے کا ایک جملہ ہے. رسول خدا نے جو تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے تک جو خطبہ دیا ہے غدیر میں کھڑے ہو کر، اس کا ایک جملہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. اگر اسی ایک جملے کو دیکھ لیا جائے، اسی ایک جملے کو دیکھ لیا جائے تو بھی پیغام پہنچ جاتا ہے. کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یا رسول اللہ آپ کس کے مولا ہیں؟ ہے توجہ آپ کی؟ ایک سادہ تعبیر ہے. ہر کلمہ گو کی نگاہ میں رسول کس کس کے مولا ہیں؟ کس کس کے مولا ہیں؟ کس کس کے مولا ہے رسول؟ جس جس کے مولا ہیں اس کا مولا 1,24,000 کے مجمع میں علی کو اس کا مولا بنا رہے ہیں. کہا میں جس فرمایا میں جس من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس جس کا مولا ہوں. میں ایک جملے میں یہ ساری بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول آپ کس کس کے مولا ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اللہ کے علاوہ ساری خدائی کا یہ مولا ہے. ایک جملے میں نے کہا صرف اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ساری خدائی کا یہ مولا ہے. اب اس خدائی میں آدم آئے تب بھی یہ اس کا مولا ہے. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ بتا رہا ہوں، عام اسلام کا عقیدہ. اس پہ ہر کلمہ گو کا اتفاق ہے. میں نے جو بھی کلمہ اس رسول کا پڑھتا ہے اس کا یہ ایمان ہے کہ خدا کے بعد یہ ساری کائنات کا مولا ہے. جبرائیل کا مولا بھی یہی ہے، میکائیل کا بھی یہی ہے، اسرائیل کا بھی یہی ہے، اسرافیل کا بھی مولا یہی ہے، آدم کا بھی یہی ہے، شیش کا بھی یہی ہے، دانیال کا بھی یہی ہے. تو جو فرما رہے ہیں نا، ابراہیم کا یہ مولا ہے، یوسف کا یہ مولا ہے، یعقوب کا یہ مولا ہے. 1,23,999 معصوموں کا یہ مولا ہے. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ آپ تصدیق کریں. جو کلمہ اس رسول کا پڑھتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ سب کا مولا ہے. اور میں آسان کروں تھوڑا سا، آج میں ولایت میں بولنا چاہتا ہوں. ولایت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کس کس کا ساری کائنات کا مولا ہے؟ ساری کائنات کا مولا ہے. ساری کائنات کا مولا، توجہ سے سنیں گے، ساری کائنات کا مولا. میں جملہ پلٹنا چاہتا ہوں. اللہ کے علاوہ ساری کائنات کا مولا ہے. اللہ کے علاوہ ساری کائنات اس کی نوکر ہے. بات تو وہی ہے نا، وہی بات ہے نا. اللہ کے علاوہ ساری کائنات کا مولا ہے، اس کا معنی یہی ہے اللہ کے علاوہ ساری کائنات اس کی نوکر ہے، یہ ان کا سردار ہے. معنی یہی بنتا ہے اس کا. کہا جس کا میں مولا ہوں، آدم کا مولا کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ یہ آدم کا مولا ہے. ابراہیم شیخ الانبیاء ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ابراہیم شیخ الانبیاء ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی پیغمبر کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہے. انہیں شیخ الانبیاء کہا گیا ہے. بہت بڑا مقام ہے جناب ابراہیم کا. لیکن جب رسول کی نسبت سے دیکھیں گے تو ابراہیم نوکر نظر آئیں گے. میں نے اول العزم نبیوں کی بھی بات نہیں کی. آپ پتہ نہیں غور سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں. آپ کے 5 اول العزم رسول ہیں.
میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے اور کہا کہ یہ شیخ الانبیاء ہے. کیا مطلب ہے؟ ہمارے رسول کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، تمام نبیوں سے افضل. لیکن رسول کے تو پھر بھی نوکر ہیں نا. سبحان اللہ. اس لیے کہ رسول مولا ہے، ابراہیم ان کے نوکر ہیں. میں سادہ کروں جملہ. ایک مولا ہوتا ہے، مولا کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ نوکر ہوتا ہے. توجہ فرمائیے. ایک صلوات پڑھیں بابا. اب پیغمبر فرما رہے ہیں میں جس کا مولا ہوں اس کا کون مولا ہے؟ اس کے علی مولا ہے، اس کے علی مولا ہے. اس توجہ فرمائیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مجھے مولا مانتا ہے اسے علی کو مولا ماننا پڑے گا. نہیں کہہ سکا میں نے. جس کا میں مولا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جس کا میں مولا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب جو بھی شخص، اب ایک شخص کہتا ہے علی، مثال کے طور پہ علی انبیاء کے مولا نہیں ہے، علی جبرائیل کے مولا نہیں ہے، علی اسرائیل کے مولا نہیں ہے، علی فلاں کے مولا نہیں ہے، فلاں کے مولا نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے رسول کو ان کا مولا نہیں مانا ہے. چونکہ پیغمبر نے کہا میں جس کا بھی مولا ہوں اسی کا علی بھی مولا ہے. اب اس معنی سے کیا نکالنا چاہتے ہیں لوگ؟ مجھے افسوس اس مقام پہ ہوا، اب میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے رسول کو تو مولا مان لیا لیکن علی کو مولا نہیں مانا. حالانکہ رسول ہی منوانا چاہ رہے تھے جس کا میں مولا ہوں، میں ہی کہہ رہا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. توجہ فرمائیں، میں آگے جاؤں گا. جو علی کو مولا نہیں مان رہا، نعوذ باللہ، جان کر یا بھول کر اسے سمجھ لینا چاہیے جو علی کو مولا نہیں مان رہا گویا رسول کو مولا نہیں مان رہا ہے. کیونکہ پیغمبر نے جب کہہ دیا میں جس کا مولا ہوں. اللہم صلی اللہ. مولا کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مولا ہوتا ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم اس کی رعیت ہیں. وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے. توجہ فرمائیں گے تو مجھے جملہ کہوں گا. ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے. چلے چھوڑے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے. پیغمبر جہاں فرما رہے تھے، توجہ فرمائیں گے، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس مقام پہ فرما رہے تھے وہاں پر جو سننے والے تھے ان کی تعداد تاریخ نے تقریباً 1,24,000 لکھی ہے. اب توجہ فرمائیں تو میں جملہ کہوں. ان کی تعداد 1,24,000 تقریباً لکھی ہے تاریخ نے. وہاں پر پیغمبر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. میں جملہ سادہ کر کے کہوں گا، آپ کو مزہ آئے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رسول یہ فرما رہے تھے وہ 1,24,000 تم سارے نوکر ہو، میں اور علی تمہارے سردار ہیں. سبحان اللہ. ممبر کی نزاکت کی قسم اس کا یہی معنی تھا. اس لیے کہ پیغمبر جب مولا ہے تو پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے نوکر ہیں. اگر نہ بات سمجھ آئے تو میں قرآن سے آیت پڑھوں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. قرآن نے کہا نبی مومنوں کا مولا ہے اور مومن اس کے غلام ہیں. سبحان اللہ. یعنی رسالت کیا کہنا چاہ رہی تھی غدیر میں؟ اب میں سادہ کروں. رسالت رسول اللہ غدیر میں یہ کہہ رہے تھے او لوگو، ایک میں سردار ہوں، ایک علی سردار ہے، تم سارے غلام ہو. سبحان اللہ. کوئی شک ہے اس میں کہ صحابہ اپنے آپ کو رسول کا نوکر سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے. ہو سکتا ہے نہیں، ہر صحابی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا نوکر سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا اس بات کو کہ یہ سردار ہے اور ہم اس کے نوکر ہیں. ہر صحابی یہی سمجھتا تھا. لیکن نبی نے کام جو کیا وہ یہ تھا، کہا جس طرح مجھے سردار سمجھتے سبحان
آج جس طرح مجھے سردار سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو تم ہمیشہ، جب بھی میری بارگاہ میں رات کو جملہ پڑھ رہا تھا مصائب میں، کوئی صحابی جب بھی رسول کے پاس آتا تھا پہلے کہتا تھا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پچھ میں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ بات نوکر ہی کہہ سکتا ہے نا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، یعنی تو میرا سردار ہے، میں تیرا نوکر ہوں۔ تو رسالت مآب نے ساری دنیا کو، سارے صحابہ کو ساری زندگی تعلیم دی، دین سکھایا، اسلام سکھایا، اور ذی الحج میں جا کے 18 غدیر کو جا کے اسلام نہیں سکھایا، ان کو ان کا مقام بتایا ہے۔ پہلے اسلام سکھایا ساری زندگی، پھر وہاں پر مقام بتایا، کہا ہم سردار ہیں، ہم مولا ہیں، ہم مالک ہیں، ہم آقا ہیں، ہم ماسٹر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تم سارے غلام ہو۔ میں سادہ سا ایک جملہ کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اسلام نے جو صحابی کی تعریف کی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اسلام میں صحابی کی تعریف ہی یہی ہے، جو نبی کو اپنا مولا سردار مانے، خود اس کا غلام ہو، نبی کو اس نے دیکھا ہو، نبی کے زمانے میں ہو، اسے صحابی کہا۔ نبی کو اپنا آقا مانے، اپنا سردار مانے۔ کتنا سردار مانے، کتنا آقا مانے؟ میں قرآن سے آیت ابھی جو پڑھ رہا تھا، فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ قرآن ہے۔ نبی مومنوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ ان پر اختیار رکھتا ہے۔ بکھرے بکھرے سنتے ہیں اس لیے میں رک جاتا ہوں۔ آپ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اولا ہے۔ نبی کیا ہے؟ مومنین سے اولا ہے۔ یہی اولا، اسی اولا کا معنی مولا ہے۔ اور جب نبی بیٹا بیٹھا، اور جب نبی غدیر میں اعلان کر رہے تھے، وہاں پر بھی نبی نے یہی جملہ کہا تھا، انا اولا بکم من انفسکم، کیا تم مجھے اپنے نفسوں پر اولا سمجھتے ہو؟ قالو بلا یا رسول اللہ، آپ توجہ کریں یا نہ کریں، سب صحابہ نے مل کر کہا جی ہاں اللہ کے رسول، ہم آپ کو اپنے نفسوں پر اولا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا تھا اگر مجھے اپنے نفسوں پر اولا سمجھتے ہو، پھر کہا تھا الا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس کو کہتے ہیں مولا۔ جو ہم پر، میں سادہ کروں گا، سادہ جملہ، جو ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھے وہ ہمارا مولا ہوتا ہے۔ ہم پر، ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھے وہ ہمارا مولا ہوتا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، باریک ہے، کسی نے سمجھی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھی تو کوئی بات نہیں۔ ہم اپنے اعمال میں اختیار رکھتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اس بیٹے کو بٹھا دینا، مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو کام کرتا ہے وہ اس پر اختیار رکھتا ہے۔ میں اپنے اختیار سے یہ گلاس اٹھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں۔ میں ایک سادہ بات آپ کو بتاؤں، اللہ انسانوں کو جو سزا دے گا یا جو جزا دے گا اسی کام کی دے گا جو انسان نے اپنے اختیار سے کیا ہوگا۔ سزا دے گا تب بھی، جزا دے گا تب بھی۔ بس انسان کو جس بھی عمل کی سزا ملے گی یا جزا ملے گی وہ عمل انسان نے اپنے اختیار سے کیا ہوا ہوگا۔ توجہ سے سنیں گے، اپنے اختیار سے کیا ہوا ہوگا۔ بس ثابت ہو گیا ہم اپنے اعمال میں اختیار رکھتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ توجہ فرمائیں گے، ہم اختیار رکھتے ہیں اپنے اعمال میں، ہم مجبور
نہیں ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم آزاد مخلوق ہیں، ہم اختیار رکھنے والی مخلوق ہیں، لیکن مولا وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آزاد مخلوق بھی مجبور نظر آئے۔ سمجھیے آپ لوگوں نے، مولا اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے ہم اختیار رکھتے ہیں اپنے نفسوں پر، ہر قسم کا اختیار ہے، لیکن جب مولا کے مقابلے میں جائیں پھر ہمارا اختیار نہیں چلے گا اس قسم پر، پھر مولا کا اختیار چلے گا۔ میں اختیار سے، اپنے اختیار سے اٹھتا ہوں، اپنے اختیار سے بیٹھتا ہوں، لیکن جب مولا مجھے کہہ دے تم بیٹھ جاؤ پھر میں اٹھنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ابھی تو اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں، ہے توجہ یا نہیں ہے؟ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں، لیکن جب مولا مجھے کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ پھر میرا اٹھنے کا اختیار مجھ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آزاد مخلوق بھی، اختیار والی مخلوق بھی جس کے سامنے اپنا اختیار استعمال نہ کر سکے اس کو مولا کہا جاتا ہے، اور جو استعمال نہ کر سکے اسے نوکر کہا جاتا ہے۔ اور سادہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا میں مولا ہوں، تم سارے نوکر ہو، 1,24,000 کا مجمع، جتنے بھی تم بیٹھے ہوئے ہو تم نوکروں میں سردار ہو۔ اچھا تمہارا کمال کیا ہے؟ اب توجہ فرمائیں گے، تمہارا کمال کیا ہے؟ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم میری کتنی نوکری کرتے ہو، جو جتنی میری نوکری کرے گا اس کا مقام اتنا افضل۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تمہارا کمال نوکری کرنے میں، توجہ، تمہارا کمال غلامی کرنے میں ہے، تمہارا کمال خادم بننے میں ہے۔ میں نہیں کہہ سکا جو تمہارا کمال یہ ہے کہ تم کتنے میرے خادم بنتے ہو، میں سردار ہوں، تم کتنے میرے نوکر بنتے ہو، یہ تمہاری فضیلت ہے۔ تم کتنے میرے نوکر بنتے ہو، جتنے میرے نوکر بنتے ہو اتنے ہی میرے علی کے بھی نوکر بننا۔ علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا۔ فرمایا تم کتنے، کسی بھی صحابی کا کمال یہ ہے کہ وہ رسول کا کتنا نوکر ہے، جتنا نوکر ہے اتنا اس کے ایمان کا درجہ بلند ہے۔ جو صحابی جتنی اس نے پیغمبر کی نوکری کی ہے، غلامی کی ہے، پیغمبر کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ اتنا ہی مقام بلند ہے۔ پیغمبر نے غدیر میں سب کو جمع کیوں کیا تھا؟ یہی بتایا تھا جتنی میری نوکری کرو گے اتنا تمہارا مقام بلند ہوگا، لیکن میں ہمیشہ نہیں ہوں، میں دنیا سے ظاہری طور پہ اٹھ جاؤں گا، جتنی میری نوکری کرتے تھے اتنی تمہیں علی کی نوکری کرنی ہے، اس لیے جمع کیا تھا۔ کہا میں جیسا مولا مجھے سمجھتے تھے اپنی زندگی میں، جب میری زندگی کا سورج ظاہراً غروب ہو جائے گا میری جگہ علی آ جائے گا، پھر علی کا ویسے ہی احترام کرنا، ویسے ہی نوکری کرنا، ویسا ہی علی کو مولا سمجھنا، ویسا ہی علی کو سردار سمجھنا، جس طرح میرے اوپر اپنے ماں باپ قربان کرتے تھے۔ یہ درس دینے کے لیے غدیر میں جمع کیا تھا، جس طرح میرے اوپر زندگی میں کہتے تھے اللہ کے رسول آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، اسی طرح علی پر اپنے ماں باپ قربان کرنا۔ تو کیا ہوا؟ پیغمبر کا ہم سردار ہیں، آپ نوکر ہیں۔ یہ منصب جو ہے، جو نبوت کا منصب ہے، یہ ہم سرداروں کا منصب ہے، اور بعد میں جو امامت کا منصب ہوگا وہ بھی نوکروں کا نہیں ہوگا، سرداروں کا منصب ہوگا۔ میں جب جاؤں گا تو میری جگہ امامت کی شکل میں آپ کو ایک مولا اور سردار دے کے جا رہا ہوں۔ پتہ چل گیا آج ہمیں مولا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا آقا ہو، جو انسان کا سردار ہو، جس کے سامنے انسان کا کوئی اختیار نہیں چل سکتا ہو، نہ چل سکتا ہو، وہ انسان کا مولا ہوتا ہے۔ اسی مولا سے ولایت نکلی ہے۔
میں ضرور کہوں گا آج اس موضوع کو، چونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہ موضوع کہوں، ولایت والا۔ اسی مولا سے ولی نکلا ہے، اسی مولا سے والی نکلا ہے، اسی مولا سے ولایت نکلی ہے۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، مولا، ولی، والی اور ولایت۔ سن لیا آپ نے؟ اب ولایت ہے کیا چیز؟ ولایت کس کس کی ہے؟ آپ کو اور مجھے ہمارے ذہن میں یہی ڈالا گیا ہے ولایت فقط امام علی کی ہے، فقط امام علی کی ولایت ہے۔ نہیں، فقط امام علی کی ولایت نہیں ہے۔ یہ بچہ سو رہا ہے، اس کو جگائیں، ثواب ہوگا۔ صلوات پڑھیں بابا نے بولا۔ ولایت کتنی ہستیوں کی ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ولایت ایک علی مولا کی نہیں ہے، ولایت 14 ہستیوں کی ہے۔ مولا فقط ایک علی نہیں ہے، مولا بی بی ولیہ ہے، اس لیے میں رک گیا تھا۔ بی بی کیا ہے؟ ولیہ ہے، ولیہ۔ باقی سارے ولی ہیں، ان کو اکٹھا کہیں گے تو اولیاء ہیں۔ پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک یہ اولیاء ہیں، یہ ولی ہیں، بی بی ولیہ ہے۔ ان سب کی ولایت کو ایک جگہ کیا جائے تو ولایت بنتی ہے۔ آپ کیا صرف جناب علی مرتضیٰ کی ولایت کہلاتی ہے؟ نہیں، رسول بھی ولی ہے، نہیں ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں آیت سے سمجھاتا ہوں۔ انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ قرآن کی آیت ہے، کہہ یہ رہی ہے تمہارا ولی اللہ ہے۔ 15 ہو گئے طارق صاحب، ابھی 15 ہو گئے، پہلے 14 تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں 15۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے؟ مخلوق کو کہا جا رہا ہے، لیکن جب آیت نازل ہو رہی تھی، توجہ فرمائیں گے، جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت ظاہری طور پر صحابہ کو کہا جا رہا تھا۔ صحابہ کو کیا کہا جا رہا تھا؟ پھر بعد میں ہمارے تک بھی پہنچتی ہے یہی بات، ساری مخلوق مراد ہے، لیکن اس وقت صحابہ تھے۔ توجہ فرمائیں گے، اس وقت صحابہ تھے۔ کیا کہا جا رہا تھا ان اہل ایمان کو، ان مومنین کو، رسول کے نوکروں کو؟ اللہ کیا کہہ رہا تھا اس وقت؟ کہا میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومن تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جب ادا کرتے ہیں تو وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے؟ میں نے سنا ہے ہمارے ملک کے پاکستان میں اور ادھر یہ موالی گروپ ہے، یہ ولایتی گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، کچھ اس طرح کی تقسیم ہے نا یہاں میں سندھ میں اور ہمارے پاکستان میں۔ وہ دنیا والوں ایسا نہیں ہے، پوری اللہ کی مخلوق موالی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ نے ولایت کو قبول کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ اللہ نے تو کہا تھا تم سب موالی بنو، میں تمہارا مولا ہوں۔ یہ فقط کسی ایک گروپ کو کہا تھا، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ یہ تمہارا سے مراد کیا ہے؟ پہلی مراد صحابہ ہے، اس کے بعد قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں۔ اللہ نے کہا میں تمہارا ولی ہوں۔ اور کون ولی ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ یہ ولایت تو سب کے لیے تھی، اس میں تو کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے۔ 14 کی ولایت کے ساتھ اللہ کی ولایت، ان 15 کی ولایت ہر انسان کے لیے ہے۔ فرق یہ ہے کچھ نے قبول کی ہے، کچھ نے قبول
نہیں کیا اللہ کے اس اعلان کو جو قرآن میں ہو رہا ہے. خبردار کوئی یہ کہے ہم موالی ہیں, ہم ولایتی ہیں, ہم خدا ہیں, ہر انسان اور ہر شیعہ موالی ہے. موالی کا کیا مطلب ہے؟ ان کی ولایت رکھنے والا, ان کی ولایت کو قبول کرنے والا. آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ شیعہ قبول کرتے ہیں اور کچھ شیعہ قبول نہیں کرتے؟ اس طرح ہے. بعض شیعہ 14 ہستیوں کو ولی مانتے ہیں اور بعض ولی نہیں مانتے. جو ان کو ولی نہ مانے وہ شیعہ تو ہوتا ہی نہیں. سبحان اللہ. بالکل شیعہ نہیں ہوتا اور ایک ذرہ بھی شیعہ نہیں ہوتا. ان 14 کو ولی ماننا ہم نے مان لیا ہے, الحمدللہ خدا نے یہ نعمت ہمیں دی ہے, ورنہ یہ سب پر واجب تھا, سارے صحابہ پر واجب تھا. کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ سارے صحابہ پر ان 15 کی ولایت واجب تھی. سارے صحابہ موالی تھے, سب صحابہ کو موالی ہونا تھا. اس لیے غدیر میں پیغمبر نے لوگوں کو جمع کیا تھا. اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, علی ولی ہے, حسن ولی ہے, حسین ولی ہے, رسول کی بیٹی تمہاری ولیہ ہے, امام مہدی تمہارا ولی ہے, یہ سارے ولی ہیں. اچھا پروردگار اس کا کیا مطلب ہے یہ ولی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ صلوات پڑھیں بابا نے بلند میں مطلب بیان کیا. اس کا کیا مطلب ہے یہ تمہارے ولی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے, بس غور سے سنیں کہ پیغام دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے تم نے ان کو اپنا ولی ماننا ہے. اللہ کو بھی ولی ماننا ہے, رسول کو بھی ولی ماننا ہے, اللہ بھی ولی ہے. اور حقیقت میں بھی وقت نہیں لمبا ہو جائے, حقیقت میں اصالتاً اللہ ہی ولی ہے. ولایت صرف اللہ کے پاس ہے. بس وقت نہیں ہے, میں نے سخت نوزی شروع کر دیا. ولایت صرف اللہ کے پاس ہے, پھر وہ اللہ جس کو دے سکتا ہے. ولایت صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حاکم ہونا, سردار ہونا. اصل میں حاکم اور سردار صرف اللہ ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ کسی کو حاکم بنائے تو وہ حاکم بن جاتا ہے, اگر نہ بنائے تو نہیں بنتا. نہیں سنیا. پھر اس نے کہا میں حاکم ہوں, میں ولی ہوں, میں مولا ہوں, میں رسول کو بھی مولا بنا رہا ہوں. اصل میں خدا ولی ہے صرف. پھر رسول کو, علی کو ولی بنا رہا ہوں. اب یہ اس کا اختیار ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ولایت ساری اس کے پاس ہے, سب سے بڑا ولی وہی ہے. پھر اس کے بعد وہ جس کو ولی بنانا چاہے. کیا مطلب ہے ولی کا؟ سردار. اللہ نے کہا میں اس کائنات کا مالک ہوں. سادہ معنی کرتا, اس ساری کائنات کا مالک میں ہوں. اپنے بعد میں, اپنے بعد پہلا مالک میں ہوں, اور پھر میرے بعد میرا رسول مالک ہے اس کائنات کا. اصل ملکیت میری ہے, ٹھیک ہے. اپنی ملکیت کے بعد پھر میرے رسول کی ملکیت ہے, پھر یہ کائنات علی کی ملکیت ہے, پھر حسن کی ملکیت ہے, پھر حسین مالک ہے اس کائنات کا, پھر زہرا مالک ہے اس کائنات کا, پھر امام زمانہ, ہم نے شروع میں کہا تھا صاحب الزمان زمانے کا مالک ہے, پھر امام زمانہ مالک ہے اس زمانے کا, سرپرست اعلیٰ ہے اس زمانے کا, اختیارات سارے اس کے پاس ہیں, وہ حجت خدا ہے. یہ جو اللہ کے ولی ہیں دنیا والوں, یہ ولی بھی ہیں اللہ کے, اور خلیفۃ اللہ بھی یہی ہے. سبحان اللہ. تھکے ہوئے چہرے ہیں, میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. خلیفۃ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفۃ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا نائب. کس کا نائب؟ اللہ کا نائب. اصل اللہ ہے اور نائب یہ ہے. سبحان اللہ. وہ اصل ہے, اصل کا نائب ہوتا ہے. یہ 14 کے 14 اس کے نائب ہیں, 13 نائب ہیں. زہرا اللہ کی نائبہ ہے. خلیفۃ اللہ, ولی اللہ, یہ سب لفظ ایک ہی ہے. یہ اللہ کے نائب ہے. آپ ہم سے پوچھتے ہیں اس کا, اس ہستیوں کا مقام کیا ہے؟
ہمیں کیا پتا ہے؟ توجہ فرمائیں، ان ہستیوں کا مقام کیا ہے؟ ہمیں اتنا پتا ہے وہ اصل ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. جو ہمیں پتا ہے وہ یہی ہے، وہ اصل ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور یہ اس کے نائب ہیں. سبحان اللہ. اتنا پتا ہے کہ یہ اس کے نائب ہے، اللہ کے نائب ہے. اب ان کا مقام کتنا ہے ہمیں کیا پتا ہے کتنا ہے؟ جو اللہ کا نائب ہوگا خلیفہ اور جانشین ہوگا. اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں یہ 14 ہستیاں. اصل سے دیکھا جاتا ہے کس کا نائب ہے، کس کا خلیفہ ہے. اللہ کے خلیفہ ہے، اللہ کا مقام بہت بلند ہے، ان کا بھی بہت بلند ہوگا. بس میں پیغام دوں جس کے لیے تکلیف دی آپ کو. وقت زیادہ ہو گیا، ایک صلوات پڑھ لیں آواز بلند. ولایت کا معنی کرنا چاہتا ہوں، بس میں اس کے لیے زحمت دے رہا ہوں آپ کو. ولایت کا کیا معنی ہے؟ ہم نے شاید ولایت کا معنی نہیں سمجھا، مولا کا معنی نہیں سمجھا، ولی کا معنی نہیں سمجھا، والی کا معنی نہیں سمجھا، سرپرست کا معنی صحیح نہیں سمجھا، حاکم کا معنی صحیح نہیں سمجھا، سردار کا معنی صحیح نہیں سمجھا. کوئی کہیں سے مسنگ ہوئی ہے تب اس لیے یہ تھوڑا انتشار بنا ہے. ولایت اور ولی کا مطلب یہ ہے، ولی یعنی یہ تمہارا مولا ہے. بس مثال، تمہارا مولا ہے، تم کیا ہو اس کے؟ غلام ہو. بس صبح سے شام تک یہ دیکھا کرو کہ ہم اس کی کتنی غلامی کرتے ہیں. ولایت سمجھ آ رہی ہے؟ ولایت کا مطلب ہے یہ آقا ہے، یہ سردار ہے، یہ مولا ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. اسی ولایت میں اللہ بھی شامل آتا ہے، وہ ولی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے کیا سمجھا؟ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنے سے انسان موالی بن جاتا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا علی ولی اللہ پڑھنے سے انسان موالی بنتا ہے؟ کیا فقط ایک ولی ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھیں گے تو موالی بن جائیں گے؟ نہیں، آپ 15 کی ولایت کو قبول کریں گے تو تب موالی بن جائیں گے. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے. ان 15 میں ایک علی بھی ہے. اکثر اسی طرح ہی ہوتا ہے، جو علی کو ولی مانتا ہے باقیوں کو بھی ولی مانتا ہے. لیکن ایک علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے انسان موالی نہیں بنتا، سب کی ولایت. اچھا، اب یہ ولایت ہے کیا ولایت کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں؟ وہاں پر تو یہ نہیں کہا کہ علی ہمارے ولی، وہاں تو کہہ رہے ہیں آپ علی اللہ کے ولی. یہ اللہ کے ولی ہیں یا آپ کے ولی ہیں؟ علی کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. ہمارا ولی پھر کون ہے؟ ہمارے ولی بھی علی ہیں. ٹھیک ہے، لے یہ جملہ تھوڑا سخت ہے، میں سمجھ کر دوں. علی اللہ کے ولی ہیں. علی ولی اللہ کا مطلب ہے علی اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے. سمجھ آئیے؟ اللہ نے ان کو ولی بنایا. یہ ہے علی ولی اللہ کا معنی. کس پر ولی بنایا ہے؟ ہمارے اوپر ولی بنایا ہے. علی ہمارے ولی ہیں، علی ہمارے مولا ہیں. یہ 14 کے 14 ہمارے ولی ہیں، ہمارے مولا ہیں. ولایت کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے، توجہ فرمائیں گے، ولایت کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے وہ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو. دیکھو زندگی میں ان کو کتنا آقا مانتے ہو، زندگی میں تم ان کی کتنی غلامی کرتے ہو. آپ اور میں نے یہ سمجھا کہ کیا بس ولایت ہم زبان سے ایک جملہ کہہ دیں گے تو ہم موالی بن جائیں گے؟ یہ معنی نہیں ہے ولایت کا. پھر سن لیں، میں آگے نکل رہا ہوں مصائب کی طرف. ولایت کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہارا آقا ہے، تم غلام ہو. اپنی زندگی کو دیکھو کتنی اس کی غلامی کر رہے ہیں. آپ اور میں جتنی غلامی کر رہے ہیں اتنا ہم نے ان کو مولا مان لیا ہے، اتنے ہم اہل ولایت ہو گئے ہیں، اتنے ہم ولایتی ہو گئے ہیں، اتنے ہم موالی ہو گئے ہیں. جتنی معصوم کی اتباع کی ہے اتنے آپ اور میں ولی ہے، موالی ہے. جتنی نہیں کی اتنے موالی ہم نہیں ہیں. اپنی ساری زندگی کو اگر میں دیکھوں، مجھے اپنی زندگی میں 5% بھی ولایت نظر نہیں آتی. اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کہ آپ تو موالی. اس لیے میں نے اپنی زندگی میں شاید 5% بھی ان 14 کی اتباع نہیں کی ہے، ان 14 کی بات نہیں مانی ہے. ان 14 کو سردار
نہیں مانا ہے، ان 14 کی غلامی نہیں کی ہے، ان 14 کو اپنا مولا عملی طور پر نہیں مانا ہے۔ اگر میری ساری زندگی کے اعمال سامنے لائے جائیں تو شاید 5% میرے اعمال میرے مولا کی غلامی میں ہوں گے، 95% میرے اعمال شیطان یا میرے نفس کی غلامی میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب بات جب کھلی تو مجھے اب پتا چلا میں تو صرف 5% موالی ہوں، بس 95% تو میں موالی نہیں ہوں۔ موالی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نعوذ باللہ میں سخت جملہ نہ کہوں، لیکن حقیقت یہی ہے میں جتنی بات اپنے نفس کی مانتا ہوں اتنا اپنے نفس کا غلام ہوں، میں جتنی بات شیطان کی مانتا ہوں اتنا میں نعوذ باللہ شیطان کا غلام ہوں، میں جتنی بات ان 14 کی مانتا ہوں اتنا میں ان کا غلام ہوں۔ یہ ٹھیک ہے بات؟ جتنی میں 14 کی بات مانتا ہوں اتنا میں ان کا غلام ہوں، بس جتنا غلام ہوں اتنی ہی میرے پاس ولایت ہے۔ سادہ کر دیا میں نے، بس ان کی ولایت کا مطلب یہ تھا کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، زندگی کے کسی موڑ پر جو ان کی غلامی نہ کرے وہ سینے پہ ہاتھ مار کر کہہ سکتا ہے میں پورا ان کا غلام ہوں، میں پورا موالی ہوں، میں پورا ولایتی ہوں، میں نے کبھی اپنے مولا کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ معنی ہے ولایت کا، ولایت کا یہی معنی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم جو زبان سے کہتے ہیں علی ولی اللہ، زبان سے کہتے ہیں علی ولی اللہ، اگر اتنی آسان ولایت ہوتی تو پھر تو میرا کام تو بن جاتا کم از کم۔ زبان سے علی ولی اللہ کہنے سے انسان علی کا غلام نہیں بنتا، بلکہ اور ذمہ داری آ جاتی ہے۔ میں سادہ کر رہا ہوں، جب لوگوں میں کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ تو آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ میں غلام ہوں، یہ علی میرا مولا ہے۔ پھر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو کل کہہ رہا تھا میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا مولا ہے، آج تو یہ فلاں کام کر رہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ علی کا غلام نہیں ہے، یہ اپنے نفس کا غلام ہے، یہ اپنی خواہشوں کا غلام ہے۔ ہم اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں، ہمیں شیطان نے غلام بنایا ہوا ہے۔ ہم علی کے غلام کہاں ہیں؟ ہم زہرا کے غلام کہاں ہیں؟ ہم پیغمبر کے غلام کہاں ہیں؟ جتنی آپ اور میں زندگی میں غلامی کر رہے ہیں، پھر زور دے کر یہ جملہ کہتا ہوں، اتنے ہم موالی ہیں، باقی ہم موالی نہیں ہیں۔ کو کس نے کہا علی ولی اللہ پڑھنے سے، یہ 14 کی ولایت کی زبان سے گواہی دینے سے موالی نہیں بنتا۔ زبان سے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی ولایت کا اظہار کر رہا ہوں، یعنی میرے اندر ولایت موجود ہے، میں اس کو زبان سے ظاہر کر رہا ہوں، یہ فقط اظہار ہے۔ شاید لفظ مشکل سے نہیں سمجھا سکا، زبان والی جو ولایت ہے یہ صرف اظہار ہے، ہم نے جو ولایت کرنی ہے وہ زبان والی ولایت نہیں ہے، وہ عمل والی ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں بابا آدم اللہ، بس ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، اگر کہیں تو سنا دوں آپ کو اور ختم کروں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اور میں نے زبان سے علی ولی اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، اگر علی ہمارے عمل میں ہمارا مولا نہیں بنا، زندگی میں ہم نے غلامی نہیں کی، یہ کافی نہیں ہے، اور آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو، یہ کوئی سخت بات نہیں ہے، بالکل سادی بات ہے، ہر آدمی سمجھ رہا ہے۔ زبان سے علی ولی اللہ کہہ دینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، زبان سے زہرا کو ولیہ کہہ دینا کوئی مشکل نہیں ہے، زبان سے اللہ کے رسول کو ولی کہہ دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام زمانہ کو فقط اس زبان سے، اس لکنت سے تھوڑی سی اعلانی پڑے گی، امام زمانہ اللہ کے ولی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، آپ بھی مانتے ہیں۔ ولایت فقط اسی کا نام ہے، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔
وہ آپ کے مولا ہے، وہ میرے مولا ہے، میرے آقا ہے. جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اگر ہم کر رہے ہیں، ہماری ولایت اتنی زیادہ ہو رہی ہے. لیکن زندگی میں جب دیکھتے ہیں 2% بھی ولایت نہیں ہے، عمل میں ولایت نہیں ہے، فقط زبان میں ولایت ہے. لہٰذا ہم سب کو عمل میں ولایت کو لانے کی ضرورت ہے. آج ولایت میں اس لیے پڑھا تھا تاکہ یہ حقیقت ولایت ہم تک پہنچائے. ایک صلوات پڑھیں میرے مصاحب شریف. جس طرح 14 ولی ہیں، اس طرح امام حسین بھی ولی ہیں. 28 رجب کو جو ذات اپنا گھر چھوڑ رہی ہے وہ اللہ کا ولی ہے. ایسا اللہ کا ولی ہے جب گھر چھوڑ رہا ہے دین کے لیے، جو کچھ اس اللہ کے ولی کے پاس ہے وہ سارا ساتھ لے کے جا رہا ہے قربان کرنے کے لیے. عجیب ولی ہے حسین اللہ کا. 28 رجب کو مولا نکلنا چاہتے ہیں. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے. تاریخ نے لکھا جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، رسول اپنا گھر چھوڑ رہے تھے. روایت نے لکھا رسول خدا جوں مکہ سے جب باہر نکلے، کچھ قدم پہ جا کے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. آگے کی طرف جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے. ایک مرتبہ رک کر اللہ کے رسول نے پلٹ کر مکہ کو دیکھا. کچھ فاصلہ طے کیا اللہ کے رسول نے، پھر چند قدم چل کر اللہ کے رسول نے مکہ کو پلٹ کر دیکھا. کیوں؟ یہ رسول کا وطن تھا. اگر میں سمجھا سکا تو روایت نے لکھا پھر رسول چند قدم چلے، مکہ کو پلٹ کے دیکھا. اور راوی نے بیان کیا جب رسول مکہ کو پلٹ کے دیکھتے تھے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. قربان جاؤں میں ان سماعتوں پہ جو سمجھ گئے. پھر پلٹ کر دیکھا، پھر پلٹ کر دیکھا. اس کا مطلب ہے وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. رسول کے لیے بھی وطن چھوڑنا بڑا مشکل تھا. حالانکہ رسول کے وطن چھوڑنے میں اور حسین کے وطن چھوڑنے میں فرق بڑا ہے. رسول جب وطن چھوڑ رہے تھے جبرائیل نازل ہوئے. اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل، میں دیکھ رہا ہوں میرا رسول رو رہا ہے، جا کر میرے محبوب کو بتاؤ حسرت کے ساتھ پلٹ کر مکہ کو نہ دیکھو میرے رسول، ہم آپ کو اس مکہ میں فاتح بنا کر دوبارہ داخل کریں گے، ابھی چلے جاؤ مدینہ. بس جب جبرائیل نازل ہوئے رسول نے پھر مکہ کی طرف نہیں دیکھا، چلے گئے مدینہ کی طرف. لیکن رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. اللہ کے رسول ناراض نہیں ہونا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کو جب مکہ چھوڑ رہے تھے دکھ ہو رہا تھا، آپ رو رہے تھے. اللہ نے جبرائیل کو نازل کر کے آپ کو تسلی دی تھی میرے رسول زیادہ نہ رو، میں تمہیں واپس مکہ میں لاؤں گا. لیکن حسین کے لیے کوئی تسلی نہیں تھی. حسین کو کسی نے کوئی تسلی نہیں دی. حسین وطن نہ چھوڑو، ہم آپ کو واپس لائیں گے. اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر کے لیے مکہ کو چھوڑ رہے تھے، آپ کو اتنا دکھ ہو رہا تھا، آپ نے پلٹ کر آنا تھا. لیکن حسین نے پلٹ کر بھی نہیں آنا تھا. میرے مولا امام حسین نے جب وطن چھوڑا، بڑا فرق ہے. جب وطن چھوڑا کوئی جبرائیل نازل نہیں ہوا،
کوئی ملائکہ نہیں آیا، حسین نے وطن کو چھوڑ دیا۔ بس عزادارو، حسین نے بھی مشکل سے چھوڑا ہوگا۔ میرا مولا وطن چھوڑنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے نانا کے مزار میں گئے۔ قربان جاؤں ان سماعتوں پہ، مولا آپ کو اجر عظیم دے ان کا۔ اپنے نانا کے مزار پہ گئے۔ جب نانا کے مزار کے پاس پہنچے، حسین نے اپنے نانا کے مزار کے دروازے پر سلام کیا، السلام علیکم یا جدہ۔ نانا حسین سلام کرنے آیا ہے۔ سلام کرنے کے بعد امام حسین اپنے جد کے مزار میں داخل ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں نا، میں امام حسین کا وداع پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے کیسے چھوڑا مکہ، رسول سے کیسے وداع کیا، اپنی ماں سے کیسے وداع کیا۔ امام حسین نے کے بعد کہا السلام علیکم یا جدہ، نانا میرا آپ پر سلام ہو۔ آواز آئی وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و یا ثمرۃ فؤادی، ہو میری آنکھوں کے ٹھنڈک حسین، ہو میرے دل کا چین حسین، میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ عزادارو، پیغمبر نے اپنے بیٹے کو سلام کا جواب دیا۔ عجیب قربت ہے میرے مولا امام حسین کی۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہا جدہ یا جدہ، نانا فقط ایک سوال کرنے آیا ہوں، اتجعلو فی کا محلو قبری۔ نانا حسین پوچھنا چاہتا ہے کیا تیرے پاس مجھے اپنی قبر کی جگہ مل سکتی ہے؟ میرے مولا آپ اپنے نانا سے اجازت مانگنے کے لیے گئے تھے، خدا حافظ کرنے گئے تھے، آپ کربلا جانا چاہتے ہیں، قبر کی جگہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ بس عزاداروں میں زیادہ سخت نہیں پڑا کرتا۔ میرے مولا نے یہی جملہ کہا، میری جد، میرے نانا، کیا تیری قبر کے پاس مجھ حسین کو اپنی قبر کی جگہ مل سکتی ہے؟ اس وقت رسول نے کہا بیٹا جگہ تو مل سکتی ہے، لیکن حسین جب میری پشت پہ آ کر بیٹھے تھے، میں نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی تھی، تو نے اتر کر ایک جملہ کہا تھا نانا میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ اور میرے بیٹے یہاں قبر کی جگہ نہ تلاش کرو، ابھی قرض اتارنے کا موسم آ گیا ہے، جاؤ کربلا میں میرا قرض اتارو میرے بیٹے۔ قبر کی جگہ تو مل سکتی ہے، لیکن میرے بیٹے تو نے میرا قرض اتارنا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا نانا میں تیرا قرض اتاروں گا۔ بس اپنے نانا نے وعدہ کیا۔ میرے مولا امام حسین نے کہا اچھا نانا، میں ایک چند سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نانا، میں یہاں آپ کے پاس نہیں سونا چاہتا، میں قبر کی جگہ یہاں نہیں چاہتا۔ اگر آپ نے سن لیا یہ چھوٹا سا مکالمہ ہے امام حسین کا اور پیغمبر کا، تو شاید زیادہ نہ بھی پڑھ سکوں۔ کہا نانا اگر قبر کی جگہ نہیں مل سکتی کوئی بات نہیں، نانا میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھو میرے بیٹا حسین کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حسین اور رسول کی بات ہو رہی ہے آپس میں۔ کہا نانا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ سجدے میں ہوتے تھے، میں حسین آتا تھا، آپ کی پشت پر بیٹھ جاتا تھا، نانا آپ مجھے اٹھاتے تھے یا سجدے کو لمبا کرتے تھے؟ حسین میں سجدے کو لمبا کرتا تھا، تجھے نہیں اٹھاتا تھا اپنی پشت سے۔ اچھا نانا ٹھیک ہے۔ نانا ایک دفعہ میں مسجد میں آیا تھا، نانا آپ خطبہ دے رہے تھے، نانا جب میں صحابہ کے مجمع سے گزرا، نانا آپ نے دیکھا میرا پاؤں میری عبا میں الجھا، آپ نے محسوس کیا میرا حسین کہیں گر نہ جائے، نانا آپ نے ممبر چھوڑ دیا تھا؟ جی میرے بیٹا حسین، میں نے ممبر چھوڑ دیا تھا، میں نے آ کر تجھے اٹھایا تھا۔ اچھا نانا ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، نانا جب مجھے عید کے دن سواری کی ضرورت پڑتی تھی، نانا آپ میرا گھوڑا بنتے تھے؟ نانا آپ میری سواری بنتے تھے؟ جی میرے بیٹا میں تمہاری سواری بنتا تھا۔ چند سوال کیے حسین نے۔ نانا ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، نانا میں چھوٹا سا ہوتا تھا، میری عمر 3 سال کی تھی، میں اپنے سین میں چل رہا تھا، آپ نے دیکھا میرا بیٹا گر نہ جائے، آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا؟ جی حسین میں نے تجھے اٹھا لیا تھا۔ کہا اس کے بعد کیا کیا تھا؟ کہا حسین میں نے تیرے جسم کے ایک ایک جز کو چوما تھا۔ نانا میں آپ کو بہت پیارا تھا، نانا جس حسین کو اپنی پشت پہ بٹھاتے تھے، جس کے اتنے ناز کرتے تھے، جس کے اتنے نخرے قبول کرتے
کرتے تھے، نانا جس سے اتنے پیار کرتے تھے، آج اس کو امت مدینہ میں نہیں رہنے دے رہی۔ نانا میں خدا حافظ کرنے کے لیے آیا ہوں، نانا تو مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا۔ اچھا میرے بیٹے، بس عزادارو، راوی نے لکھا جب امام حسین اپنے جد کے مزار میں داخل ہوئے، قبر میں داخل ہوئے، اس مزار میں داخل ہوئے، امام بڑے فخر کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اپنے جد کی قبر میں داخل ہو رہے تھے۔ راوی نے لکھا جب امام اپنے جد سے خدا حافظی کرنے لگے، اس کے بعد امام نے اپنا رخ کیا جنت البقیع کے اس کونے کی طرف جہاں حسین کی ماں کی قبر تھی۔ جب حسین نے جنت البقیع کی طرف رخ کیا، راوی نے کہا میں نے فرق دیکھا، جب حسین نانا کی مزار کی طرف آ رہے تھے، حسین وقار کے ساتھ چل رہے تھے، حسین بڑے روب اور جلال کے ساتھ چل رہے تھے۔ کاش میں جملہ سمجھا سکوں، لیکن جب حسین نے اپنے نانا کو خدا حافظ کیا، ماں کی قبر پر نظر پڑی، راوی نے کیا لکھا؟ راوی نے کہا امام حسین نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے دوڑنا شروع کیا، اپنی ماں کی قبر ایسے دوڑ رہے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو دوڑنا شروع کرتا ہے۔ دوڑتے دوڑتے ایک جملہ کہہ رہے تھے، اماں حسین ملنے کے لیے آ رہا ہے، حسین تجھ سے خدا حافظی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں مولا اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکے، حسین دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی قبر کے اوپر گئے۔ جب ماں کی قبر کے اوپر گئے، حسین نے اپنی ماں کی قبر کو لپیٹ لیا اپنے سینے کے ساتھ۔ عجیب منظر ہے عزادارو، میرا مولا اس طرح اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چپتا، جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کے ساتھ چپٹ جاتا ہے۔ چپٹنے کے بعد ایک جملہ میرے مولا نے کہا، میرے امام نے کہا السلام علیکہ یا اماں، میری ماں تجھ پر حسین کا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا اماں، میری ماں تجھ پر حسین کا سلام ہو۔ حسین سلام کرنے آیا ہے، اس کے بعد کیا ماں نے کوئی جواب دیا؟ عزاداروں سے غور سے سنیں گے، یا جواب نہیں دیا۔ حسین نے کہا او میری ماں تجھ پر میرا سلام ہو۔ زہرا کی آواز آئی، وعلیکم السلام یا غریب الام، وعلیکم السلام یا مظلوم الام۔ او ماں کے غریب بیٹے، تجھ پر ماں کا بھی سلام ہو۔ او کائنات میں سب سے زیادہ میرے مظلوم حسین، تجھ پہ زہرا کا سلام ہو۔ وعلیکم السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے، تجھ پر ماں کا بھی سلام ہو۔ آج کیسے سلام کر رہے ہو میرے حسین؟ آواز آئی اماں خدا حافظ کرنے آیا۔ اماں مجھے اجازت دیجئے، اماں میرے لیے دعا کیجئے، حسین بڑے مشکل سفر پہ جا رہا ہے۔ اماں اکیلا نہیں جا رہا، زینب بھی ساتھ ہے، کلثوم بھی ساتھ ہے، رقیہ بھی ساتھ ہے، سکینہ بھی ساتھ ہے، ام روا بھی ساتھ ہے۔ حسین بڑے مشکل سفر پہ جا رہا ہے، اماں تجھ سے دعا لینے آیا ہوں، اماں تجھ سے خدا حافظی کرنے آیا ہوں، اماں مجھے دعا دے، میں مشکل سفر پہ جا رہا ہوں۔ اماں نے کہا بیٹا کیا سمجھا ہے تم نے؟ میں فقط تیرے لیے دعا کروں گی، فقط تجھے اجازت دوں گی، فقط تجھے خدا حافظ کروں گی۔ نہیں حسین، آگے آگے تم جاؤ، پیچھے پیچھے تمہاری ماں بھی آ رہی ہے۔ آگے آگے تم جاؤ میرے حسین، پیچھے پیچھے تیری ماں بھی آ رہی ہے۔ لیکن حسین تیرا سفر تھوڑا ہے، تیری ماں کا سفر زیادہ ہے۔ او میرے حسین، تیرا سفر کربلا میں جا کے ختم ہو جائے گا، تیری ماں کا سفر کربلا میں ختم نہیں ہوگا۔ پھر تیری ماں زینب کے ساتھ کوفہ بھی جائے گی، پھر تیری ماں زینب کے ساتھ شام بھی جائے گی۔ او میرے بیٹے، میں کربلا تک نہیں جا رہی ہوں، میں شام تک جاؤں گی۔ آگے آگے تم جاؤ، پیچھے پیچھے تمہاری ماں آئے گی۔ بس حسین نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، آگے آگے تم جاؤ حسین، تمہارا سفر کربلا تک ہے میرے بیٹے، میرا سفر شام تک ہے۔ میں نے زینب کے ساتھ بھی جانا ہے، میں نے کلثوم کے ساتھ بھی جانا ہے، میں نے سکینہ کے ساتھ بھی جانا ہے۔ بس عزادارو ایک جملہ اور پڑھوں، میرے مولا نے اپنی ماں کی قبر کو ودا کیا، اس کے بعد ایک اور قبر کی طرف بڑھے۔ وہ قبر تھی
امام کے بھائی حسن مجتبی کی۔ عزادارو بڑا مشکل تھا، شاید میں پڑھ سکوں جو ودا امام حسین کا امام حسن سے لکھا گیا ہے۔ اپنے بھائی کی قبر پہ آئے، پہلے سلام کیا، حسن تجھ پہ حسین کا سلام ہو۔ آواز آئی وعلیکم السلام یا اخی العزیز، او میری جان کے ٹکڑے حسین، او میرے پیارے بھائی حسین، تجھ پہ حسن کا بھی سلام ہو۔ سلام کا جواب پایا، چند باتیں اپنے بھائی کے ساتھ امام حسین نے جنت البقیع میں کھڑے ہو کر کہیں، کہا بھئیا بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتے ہیں۔ میں ایسے مشکل سفر پہ جا رہا ہوں، اگر آپ زندہ ہوتے تو میری کمر کا زور بنتے، میرے ہاتھ بنتے۔ بھئیا میں سلام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ چند باتیں کی، کہا حسن بھائی 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 کی کمر کا زور ہوتے ہیں۔ بھئیا مجھے تیری ساری مصیبتیں یاد ہیں۔ میرے بھائی جب تیرا جنازہ گھر سے نکلا تھا، حسن بھئیا مجھے یاد ہے وہ منظر جب تیرے جنازے پہ تیر چل رہے تھے۔ میرے بھائی مجھے یاد ہے کسی کا جنازہ کبھی گھر میں واپس نہیں آیا، تو میرا وہ مظلوم بھائی ہے جس کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے نکلا تھا پھر گھر میں واپس آیا تھا۔ بھئیا تیرے جنازے پہ بڑے تیر تھے، بہت زیادہ تیر تھے، اتنے تیر لگائے گے تیرے جنازے پہ۔ بھئیا تیرا جنازہ واپس گھر میں آیا تھا، لیکن جب تیرا جنازہ گھر میں آیا تیرے تیر نکالنے والے زیادہ تھے۔ ٹھیک ہے تو بڑا مظلوم ہے، تو واحد میرا بھائی ہے کائنات میں جس کا جنازہ باہر نکل کے واپس آیا ہے۔ بڑے تیر لگے ہیں تیرے جنازے میں، تیرا تابوت بھرا ہوا تھا جنازے سے لیکن تیروں سے، لیکن جب تیرا تابوت آ کر سین میں رکھا گیا، میرے بھائی تجھ میں اور مجھ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب تیرا تیر جنازہ تابوت رکھا گیا اس وقت زینب بھی آ کر بیٹھ گئی، کلثوم بھی آ کر بیٹھ گئی، تیرے بہن اور بھائی آ کر بیٹھ گئے، تجھے یاد ہوگا میں حسین بھی آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ تیر میں نے نکالنے شروع کیے، میں نے بھی تیرے تیر نکالے، زینب نے بھی تیرے تیر نکالے، کلثوم نے بھی تیرے تیر نکالے۔ اس لیے اس وقت بہنیں گھر میں تھی، ان کے ہاتھ آزاد تھے، بندھے ہوئے نہیں تھے۔ بھئیا زینب تیر نکال رہی تھی لیکن کربلا میں آنا، میرے بھائی تم بڑے مظلوم ہو۔ جب تیرا جنازہ گھر میں آیا ہے زینب کے ہاتھ آزاد تھے، زینب تیر نکال رہی تھی، کلثوم کے ہاتھ آزاد تھے، کلثوم تیر نکال رہی تھی، میں بھی تیر نکال رہا تھا۔ میرے بھائی تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، جب تیرا تابوت گھر سے نکلا تھا تیرا تابوت تیر سے بھرا ہوا تھا، جو فرمائیں گے تیرا تابوت تیروں سے بھرا ہوا تھا، تیرا تابوت تیروں سے بھرا ہوا تھا، تیرا بھائی تیروں سے بھرا ہوا ہوگا، تیرا تابوت، تیرے تابوت پر تیر تھے، حسین کے لاشے پر تیر ہوں گے۔ بھائی فرق اتنا ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تیرے تیر نکالنے والی بہنوں کے ہاتھ آزاد تھے، زینب جب میرے جنازے پر پہنچے گی اس وقت زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ بھئیا فرق یہ ہے، تیرے تیر نکل گئے تھے، میرے تیر نکالنے کا وقت آئے گا، زینب اسیر ہو جائے گی، کلثوم اسیر ہو جائے، میری بہنوں کو قیدی بنا دیا جائے گا، میرے تیر نکالنے والی کوئی بہن نہیں ہوگی، کسی بھائی کو مہلت نہیں ملے گی۔ بھئیا آنا کربلا میں فرق ہوگا، تیرے تابوت پر تیر تھے، میرا جنازہ تیروں پر لٹکا ہوا ہوگا، اتنا فرق ہوگا۔ بس عزادارو ایک جملہ اور پڑھو، امام پلٹے جنت البقیع سے، ایک ہی جملہ اور پڑھتا ہوں، جنت البقیع سے پلٹے، معاملوں کو بٹھایا اور مولا نے کہا بیویوں کو سوار کیا جائے۔ یہ چھوٹا مصائب نہیں ہے، یہ قیامت کا منظر تھا، اس لیے یہ بیویاں پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکل رہی تھی۔
اس سے پہلے کبھی نہیں نکلی۔ امام نے رات کا انتخاب کیا، کہا دن کو ہم نہیں چلیں گے، ہم رات کو چلیں گے۔ اس لیے میں دن کی روشنی میں زینب کو معمل پہ سوار نہیں کر سکتا ہوں، کلثوم کو سوار نہیں کر سکتا ہوں۔ بس ایک ہی جملہ پڑھنا ہے، بی بی کی سواری پڑھنی ہے۔ زینب کیسے سوار ہوئی مدینہ سے اپنے معمل پر؟ مشکل ہے، اگر پڑھ لیا تو پڑھ سکوں گا۔ راوی نے لکھا امام بیٹھے، معمل بیٹھے ہوئے تھے، امام نے حکم صادر فرمایا ایک ایک مستور کو معمل میں بٹھایا جائے۔ ایک ایک مستور کو معمل میں بٹھایا گیا۔ عزادارو، بس ایک وقت ایسا آیا، راوی نے دیکھا، کہا میں نے دیکھا آخر میں ایک بی بی امام حسین کے گھر سے برآمد ہوئی، اہل بیت کے گھر سے برآمد ہوئی۔ پہلے بھی جو آتی تھیں وہ بیبیاں تھیں، لیکن اس بی بی کا انداز نرالا تھا۔ جب یہ بی بی آئی، میں جناب زینب کا پڑھ رہا ہوں، جب یہ بی بی آئی، راوی نے کہا، روایت نے کہا، اس بی بی کی ایک طرف عباس تھے، اس بی بی کی دوسری طرف علی اکبر تھے۔ سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے بی بی، پیچھے دو بچے تھے، سنٹر میں بی بی چل کے آ رہی تھی۔ ایک طرف مولا عباس، ایک طرف آغاز، ایک طرف جناب علی اکبر، ایک طرف پیچھے اون و محمد۔ آگے آگے بی بی آ رہی تھی، اللہ کرے میں پڑھ لوں، آگے آگے بی بی آ رہی تھی، اور امام حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ مولا نے دیکھا میری بہن بڑے وقار کے ساتھ آ رہی ہے اپنے معمل پہ سوار ہونے کے لیے۔ ایک طرف غازی ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، پیچھے اون و محمد ہیں۔ پتہ نہیں امام حسین کو کیا منظر یاد آیا، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلے آنسو بہ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ حسین نے بلند آواز سے رونا شروع کیا، بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ جناب زینب کی نگاہ پڑی امام حسین پہ، کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری بہن میں تیرا جلال دیکھ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں تجھے تیرا غازی نصیب ہو، تجھے تیرا اکبر نصیب ہو، تجھے تیرے اون و محمد نصیب ہو۔ کس ناز کے ساتھ تجھے سوار کر رہے ہیں، کس جلال کے ساتھ تجھے سوار کر رہے ہیں۔ عباس اپنے ہاتھ نیچے رکھے گا تو معمل پہ بیٹھے گی، علی اکبر اپنے ہاتھ نیچے رکھے گا تو معمل پہ بیٹھے گی۔ میں رو نہیں رہا ہوں، مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن اب رو اس لیے رہا ہوں، آج اگر ایسے سوار ہو رہی ہے، کربلا میں تو کوئی اور انداز ہوگا تیرا، وہاں کسی اور انداز میں سوار ہوگی۔ اور میری بہن آج بڑے جلال سے سوار ہو رہی ہے، غازی نیچے ہاتھ رکھ رہا ہے، اکبر نیچے ہاتھ رکھ رہا ہے، اون و محمد سہارا دے کر اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا بہن یہاں کا سوار ہونا اور ہے، مجھے کوئی اور سوار ہونا یاد آ رہا ہے۔ عزادارو بڑا سخت سا بی بی کا کربلا میں سوار ہونا، یہاں بڑے جلال کے ساتھ سوار ہوئی۔ میں نے سارا نہیں پڑھا، بی بی کے لیے نقابیں باندھی گئی، بی بی کے لیے پردے لگائے گئے، بی بی کو پردوں میں لایا گیا۔ اگر آپ کو پتا ہو جناب زینب آزاد نہیں آئی، دونوں طرف پردے لگائے گئے، پردوں میں چلا کر معمل تک لایا گیا۔ بی بی کو بڑے وقار کے ساتھ مدینہ سے معمل پہ سوار کیا گیا، رات کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ یہ زینب تھی، اس کو حسین دن کو سوار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شاید میں وہ جملہ پڑھ سکوں جس کے لیے آپ کو ضامن دے رہا ہوں۔ ایک وقت وہ آیا جب غازی نہ رہے، جب علی اکبر چلے گئے، جب اون و محمد نے ساتھ چھوڑ دیا، اب بی بی کو سوار ہونا تھا، بی بی کو اسیر ہونا تھا، اب دوبارہ بی بی کو معمل پہ بیٹھنا تھا۔ علی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس جملے سے۔ جب غازی موجود تھا تجھے سوار کیا گیا تھا، انداز نرالا تھا، تیرا معمل نرم بنایا گیا تھا، تیرا معمل اونچا کر کے بنایا گیا تھا، زینب پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، زینب کا معمل نرم بنایا گیا تھا۔ یہ بی بی کبھی اونٹ پہ بیٹھی نہیں، اے علی کی بیٹی آج جس اونٹ پہ سوار ہو رہی ہے وہ غازی نے تیار کیا ہوگا، وہ علی اکبر نے تیار کیا ہوگا، جو مدینہ میں تیار کیا گیا تھا وہ اون و محمد نے تیار کیا ہوگا۔ آج جو کربلا میں اونٹ ہے وہ آپ
کے دشمنوں نے، وہ حسین کے قاتلوں نے تیار کیا ہے۔ بی بی اس پہ معامل نہیں رکھا گیا، بی بی مجھے معاف کرنا، اس پہ معامل نہیں رکھا گیا۔ اس اونٹ پہ صرف لکڑیاں رکھی گئی ہیں عزادارو، خالی لکڑیاں تھی۔ بی بی وہاں بڑے ناز سے سوار کیا گیا تھا۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس بی بی جب کربلا سے سوار ہو رہی تھی، جب شام کے لیے سوار ہو رہی تھی، جب بی بی کے لیے اونٹ کو بٹھایا گیا، اونٹ کے اوپر فقط لکڑیاں تھیں اور کوئی معامل نہیں تھا، سخت نہیں پڑھ سکتا ہوں، فقط لکڑیاں رکھی گئی تھیں، سخت نہیں پڑتا۔ بی بی کو سوار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی بی بی کے ذہن میں ایک مرتبہ خیال آیا ہوگا نا، جب مدینہ سے سوار ہوئی تھی علی اکبر نے نیچے ہاتھ رکھے تھے، جب مدینہ سے سوار ہوئی تھی عباس نے نیچے ہاتھ رکھے تھے، جب مدینہ سے سوار ہوئی تھی اون و محمد نے سہارا دیا تھا۔ بی بی نے دائیں دیکھا ہوگا نا، وہ میرے عباس کہاں گئے، اب مجھے کون سوار کرے گا، علی اکبر کہاں چلے گئے، اب مجھے کون سوار کرے گا، وہ میرے اون و محمد اب مجھے کون سوار کرے گا۔ بی بی دائیں بائیں دیکھنے لگی، ایک بیمار کی آواز آئی، پھوپھی اماں کدھر دیکھ رہی ہو، ابھی اکبر نہیں آئے گا، ابھی عباس نہیں آئے گا، ابھی اون و محمد نہیں آئیں گے، آؤ تجھے تیرا بیمار بیٹا سوار کرے گا، بس تیرا مظلوم بیٹا اور تیرے قافلے کا سالار بیٹا آج تجھے 24 سال کا ضعیف سوار کرے گا۔ آ میری پھوپھی اماں غیرت سے جس کا جگر پھٹ گیا ہے، آ پھوپھی اماں جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، تجھے 24 سال کا ضعیف تیرا بیٹا سوار کرتا ہے۔ بس عزادارو سخت نہیں پڑ سکتا، سید سجاد نے سوار کیا، زینب کوفہ کے لیے، زینب شام کے لیے سوار ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ